الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے بھائیوں، گمراہی ایک ایسی شے ہے کہ جب انسان اس دلدل میں پڑتا ہے، جب انسان اس دلدل میں پھنستا ہے تو وہ ایک ایسی سکون کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی اس سے نہیں نکل سکتا۔ فلسفے کی زبان میں اگر کوئی شخص کسی اندھیرے غار میں بیٹھا ہو اور اسے کوئی شخص یہ بتانے جائے کہ باہر آ کر دیکھو دنیا کتنی حسین ہے، تم اپنے اندھیرے کو چھوڑ دو، تو وہ ایسے شخص کو قتل کر دیتا ہے جو شخص اس کو باہر روشنی کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا ہی حال کچھ ہماری امت کا بھی ہو چلا ہے کہ جب کبھی بھی ان کو ان کے باطل عقائد کی طرف نشاندہی کرائی جاتی ہے یا بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا عقیدہ غلط ہے، یہ قرآن اور حدیث کے صحیح منہج کے ساتھ نہیں بیٹھتا، تو یہ اس کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگتا۔ خیر، بات اگر خالی ہرزہ سرائی تک رہتی، تنقیص اور تذلیل تک رہتی تو ہم برداشت کر لیتے، لیکن معاملہ یہاں تک جا پہنچا کہ وہ اپنے باطل عقائد کے دفاع کے لیے قرآن کی آیات سے باطل استدلال کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ اسے پروپوگیٹ بھی کرتے ہیں، اور اس پروپوگیشن میں وہ قرآن اور حدیث سے باطل دلائل، ایسے دلائل جن دلائل کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، جیسے آپ کو یاد ہوگا ابو یحییٰ نور پوری کہتے ہوتے تھے، صحیح مسلم کی ایک روایت تھی 240 اس کے بارے میں کہ میں اس کی سند کو نہیں دیکھتا، فی الحال ہم اس کی سند پر بات نہیں کرتے۔ اسی طرح بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم ان آیات کی تفسیر کو نہیں دیکھتے، کہ ان کی شان نزول کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ کس وجہ سے نازل ہوئی، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، مفسرین نے اس کا کیا مطلب لیا ہے۔ ہم صرف وہ بیان کریں گے جس سے ہمارے باطل عقائد کو تقویت پہنچتی ہو۔ میرے بھائیوں، آج ہم انہی باطل عقائد کی باطل استدلال کے اوپر بات کریں گے۔ آج ہم اپنا موضوع وہ نہیں رکھیں گے کہ ہمارے اس کے اوپر کیا دلائل ہیں، بلکہ محض ان کے دلائل کو ڈیبنک کریں گے، اور انشاءاللہ اس کی اگلی نشست میں ہم اس موضوع کے اوپر اپنے دلائل کو پیش کر کے اپنے مقدمے کو اختتام پذیر کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس زمر میں جب میں نے تحقیق شروع کی تو بہت سے بریلوی علماء کو اور کتابوں کا میرا جائزہ کیا، اور میں نے دیکھا کہ زیادہ تر علماء اور زیادہ تر ان کے مکتبہ فکر کے جو لوگ تھے انہوں نے ایک ہی دلیل رکھی ہوئی ہے، اور اسی دلیل کو لے کر چلتے ہیں، چاہے وہ مفتی مبشر قادری ہوں، چاہے وہ مفتی راشد محمود ہوں، چاہے وہ مفتی حنیف قریشی ہوں، اگر آپ پرانوں کی بات کریں تو چاہے وہ مفتی احمد یار نعیمی ہوں، سب کا یہی معاملہ ہے میرے بھائیوں، سب ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان تمام دلائل کو مرتب کر کے اپنے پاس لکھ لیا ہے، اور اس کے علاوہ ان دلائل کو میں نے کچھ تفاسیر کی روشنی میں بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور دیکھا ہے کہ کیا کسی مفسر نے، چاہے ہمارا یا ان کا، اس کا یہ مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے جو یا آج کل کے سند یافتہ مولوی ان آیات سے جو مطالب اور مفاہیم نکال رہے ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے۔ میرے بھائیوں، اس زمن میں جو پہلی آیت وہ پیش کرتے ہیں وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کہ بلا لو اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت سے احمد یار نعیمی نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی اللہ تو خود اجازت دے رہا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کی، تو اے بابیو تم کھڑے ہو کر یہاں پہ ہمیں منع کرتے ہو کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو۔
تو میں ان تمام لوگوں کو جو مفتی احمد یار نعیمی صاحب کو پڑھتے اور سنتے ہیں اور وہ لوگ جو اس کو دلیل بناتے ہیں سمجھ لینا چاہیے کہ پہلے ہم اس آیت کو مکمل پڑھ لیں کہ اس آیت کے اندر بات ہو کیا رہی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والا کام نہ کریں، مہربانی کریں۔ آیت کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے اس بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا دوسرے حمایتیوں کو بلایا کرتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے غیر اللہ کی مدد کو جائز سمجھا ہوا تھا، ان کو چیلنج کیا کہ اگر یہ کتاب جھوٹی ہے، اگر اس کتاب کے اندر سچ نہیں ہے، اگر یہ کتاب حقانیت کا ثبوت نہیں دیتی تو پھر کیا کرو؟ تم اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں دیکھوں تو صحیح کیا وہ تمہاری مدد کر بھی سکتے ہیں اگر تم سچوں میں سے ہو۔ یعنی اللہ نے ان کو چیلنج کیا، ٹھیک ہے؟ وہ ایسا چیلنج اس کی اگلی آیت میں آتا ہے کہ تم ہرگز نہیں بنا سکو گے اس جیسی ایک مثال۔ تو میرے بھائی کس تناظر کی بات کو کس تناظر میں ڈال رہے ہو؟ یہ اللہ کافروں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، ارے آپ لوگوں کا تو موقف ہے کہ بھائی جو آیت کفار کے بارے میں ہو اس کو مسلمانوں پر چیپنا خارجیوں کی نشانی ہے، اور خود وہی کام، مطلب میٹھا میٹھا ہب ہب کوڑا کوڑا تھو تھو۔ ایسے نہیں چلتا میرے بھائی، جو معاملہ جس معاملے پر جو آیت اتری ہے وہ وہیں پر لگے گی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا کفار کو کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ اور اپنے حمایتیوں کو، اپنے غیر اللہ کو جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو ان کو بھی لے آؤ ساتھ، تم ایسی کتاب نہ بنا سکو گے۔ لیکن ہمارے مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے یہاں سے دلیل پکڑی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس تناظر میں آپ بیان القرآن ڈاکٹر اسرار صاحب کا، سراج الجنان جو کہ دعوت اسلامی سے چھپی ہے، تفسیر ابن کثیر جو کہ اماد الدین حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی ہے وہ پڑھ لیں، تفہیم القرآن پڑھ لیں۔ ان تمام تفاسیر کی کتب کے اندر ان کے یہی مفاہیم لکھے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ مفاہیم نہیں لکھے ہیں جو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے مفتی احمد یار نعیمی نے اپنی کتاب میں، اور علی نواز، مفتی راشد محمود اور کیا نام ہے اس کا، مفتی مبشر قادری اپنی کتاب کے اندر دے، وہ مفاہیم نہیں ہے، وہ صرف ان کی باطل تعویلات ہیں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اسی تناظر میں وہ دوسری جو آیت پیش کرتے ہیں وہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ بڑی مشہور ہے، یہ ہر دوسرا تیسرا بندہ پیش کرنے پہ آ جاتا ہے، کہتا ہے دیکھو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، جبکہ یہ غیر اللہ ہیں۔ اللہ یہاں پہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی ترغیب دے رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شرم نہیں آتی ہے اللہ کے اوپر بہتان باندھتے ہو؟ شرم کرو بھائی، تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بات کر رہے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں نعیم الدین مراد آبادی کنز الایمان کے ترجمے کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل آن پڑتی تھی، کوئی پریشانی آن پڑتی تھی تو وہ ایک صبر سے کام لیتے تھے، نمبر 2 نماز پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کرتے تھے۔ میرے بھائی کم از کم اپنی تفاسیر تو پڑھ لو، اپنے بزرگوں کی تفاسیر تو پڑھ لو۔ ابھی یہی میں ڈاکٹر اسرار کو کوٹ کرتا، تم کہتے وہابی ہے جی، وہابیوں کی تفاسیر سنا رہا ہے، میں تو تمہارے اپنے گھر کی بات تمہیں بتا رہا ہوں، خدا کا خوف کرو۔ اور پھر اس کی اگلی آیت میں دو حصے ہیں، یہ 2 جگہ پہ پائی جاتی ہے۔ ایک جگہ پہ ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور دوسرے میں آتا ہے مگر بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف نہیں جھکتے۔ یعنی کہ دونوں صورتوں میں نماز عبادت کی روح سے، عبادت کر کے اللہ کی مدد طلب کرنے کا حکم ہے، نہ کہ یا الصلاۃ المدد یا الصبر المدد کہنے کا حکم ہے۔ تو خدا را کوئی عقل کو ہاتھ مارے، کوئی دماغ کو استعمال کیا کرے، اللہ نے اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا، نکال کر بیچنا نہیں ہوتا اس کو، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی جو وہ آیت پیش کرتے ہیں وہ ہے سورہ آل عمران ورس نمبر 49۔ اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہو کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو، میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اچھا جی، اب ذرا ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس معاملے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معجزہ کہتے کس کو ہیں۔ معجزہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے عقل عاجز ہو کر رہ جائے، ایسے عمل کو معجزہ کہتے ہیں۔
کیونکہ وہ عقل کو معجز کر کے رکھ دیتا ہے، عقل کو بے بس کر کے رکھ دیتا ہے، اس لیے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، انبیاء کو جب بھی کبھی معجزات ملے ان کے پیچھے پراپر ایک حکمت تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بھئی کسی بھی نبی کو کوئی بھی ایک معجزہ اٹھا کے دے دیا گیا، نہیں، اس کے پیچھے مکمل طور پر ایک حکمت تھی اس کو دینے پر۔ جیسے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مادرزاد اندھے کو، برس والے مریض کو اور مردوں کو جلانے کی یہ جو معجزہ دیا گیا، یہ اس وقت دیا گیا جب وہاں پر طب اپنے عروج پر تھی، اور اب وہاں پر کوئی ایسا معجزہ کرنا تھا جس سے طب حیران ہو کر رہ جائے، جس سے طب عاجز ہو کر رہ جائے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ 3 معجزے دیے۔ کون کون سے بھلا؟ مردے کو زندہ کرنا، جو کہ آج بھی سائنس کے اندر ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا اگر آج کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، مردے کو زندہ کرنا۔ اس وقت برس کی بیماری عام تھی، تو جو بندہ برس کا مریض ہوتا تھا نا، ٹھیک ہے، تو اس کا علاج ناممکن مانا جاتا تھا، تو برس کا جو مریض ہے اس کو شفا دینا، اندھے کو جو بچپن سے اندھا ہو اس کو نگاہیں دینا، آنکھوں میں نور دے دینا، یہ بھی میڈیکل کے لیے ایک معجزہ، تاکہ وہ لوگ عاجز ہو جائیں، اور عاجز ہونے کے بعد جب ان کی عقل، ان کی لاجک، ان کی منطق، ان کے فلسفے عاجز ہو جائیں تو وہ اللہ کے اس رسول پر ایمان لیں۔ اس کے پیچھے یہ فلسفہ تھا، اس کے پیچھے یہ حکمت تھی۔ لیکن آج کا ہمارا بریلوی مسلمان ایک الگ لیول کی منطق اور الگ لیول کا فلسفہ رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے انبیاء کو اختیارات دے دیے ہیں، اب وہ جو چاہیں کریں۔ نعوذ باللہ، یہ سری بہتان اللہ کی ذات پر لگاتے ہیں، یہ سری بہتان اللہ کے رسول پر لگاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آپ کو معجزے کی حکمت تک کا پتہ نہیں ہے تو مجھے بتائیں آپ کو مفتی کہتا کون ہے؟ کس چیز کے مفتی ہیں؟ اگر آپ معجزے کی حکمت بتانے سے قاصر اور اس حکمت کی بجائے آپ لوگوں کو دلیل پکڑ کر یہ بتا رہے ہیں کہ اس پر عقیدہ کھڑا کیا جائے، نعوذ باللہ، تو خدا کا خوف کریں۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55، تمہارے دوست نہیں ہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے۔ اب وہ اس آیت سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ بھائی دیکھو، تمہارے دوست تمہارے مددگار ہوتے ہیں، اور مددگار تمہارے اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں۔ یعنی جتنے ایمان والے ہیں ان کو تم یا کیا کہ مدد کے لیے پکار سکتے ہو، چاہے زندہ ہو چاہے مر گیا ہو۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدد میں غیب میں پکارا جا سکتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کوئی عقیدہ ہے بھائی؟ آپ نے تو وہی بات کر دی کہ بھائی ہمیں کوئی لینا دینا نہیں کہ یہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی، اس کے مخاطبین کون ہیں، اور اس آیت کا اصلی فہم کیا ہے آپ نے خود سے اخذ کیا اور اس کو لوگوں میں پروپوگیٹ کرنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت کچھ ایسا دورہ تھا کہ لوگ جب مسلمان ہوئے تو ان کے آدھے رشتہ دار کافر رہ گئے، ان کے اپنے سگے بھائی کافر رہ گئے، ان کے والدین کافر رہ گئے، ان کے بیٹے بچے کافر رہ گئے۔ تو اب ان کے دلوں میں انسیت تھی ان کے لیے، تو وہ ان سے ملنے جایا کرتے تھے اور ان سے دوستیاں یاریاں نبھایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان سے کہا، یاد رکھو یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، اور تمہارے دوست کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے، تمہارا سب سے اچھا دوست اللہ کا رسول ہے، اور وہ تمام ایمان والے ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے ارد گرد ہیں۔ یہ فہم ہے اس آیت کا۔ خدا را آیتیں سیدھی پیش کر دو، عقیدے کے لیے سری آیت پیش ہوتی ہے، استنباط اور استدلال پیش نہیں ہوتے ہیں۔ جو دل میں آیا آیت کا ایک ٹکڑا اٹھایا، اس کے اندر لکھا مدد، آپ نے اٹھایا کہ دیکھو اللہ نے مدد کرنے کی گواہی دے رکھی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جو قرآن پر، اللہ کے رسول پر، صحابہ کرام پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ ایسے ہی ہے نا، جب مولانا الیاس ستاری صاحب سے سوال ہوا کہ جی وہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جائز ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کیا تم اپنی امی سے روٹی نہیں مانگتے ہو؟ کیا بھائی لاجک ہے؟ امی سے روٹی نہیں مانگتے ہو، اپنے افسر سے پیسے نہیں مانگتے ہو، بھائی یہ اس آیت کے اندر آئے گا تعاونوا علی البر والتقویٰ، ایک دوسرے کی نیکی اور بھلائی کے کام میں مدد کرو۔ اگر ہم آپ کا فہم لے لیں کہ تعاونوا مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم غیب میں قبر والوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، اگر اس کا فہم یہ ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم برائی اور گناہ کے کاموں میں بھی غیب میں ان قبر والوں سے مدد مانگ سکتے ہیں. یعنی قبروں پر جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہ کیونکہ اس کے دو حصے ہیں نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو آپ نے سے یہ اخذ کر لیا کہ بھائی قبر والے سے مدد مانگنا جائز ہے. تو اب دوسرا حصہ چھوڑنا نہیں، بھاگنا نہیں ہے، اب بھاگنا نہیں ہے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا. یعنی کہ اگر میں قبر والے کو جا کے کہوں کہ میرا شراب کا کام نہیں چل رہا تو وہ میرے لیے دعا کرے گا، تو کیا میرا شراب کا کارخانہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا شروع کر دے گا؟ یہ باتیں آپ کی حکایات اولیاء میں لکھی اچھی لگتی ہیں بھائی، قرآن کے اندر نہیں ہیں یہ باتیں. یہ ہمارے اور آپ کے درمیان کے معاملات میں ہے کہ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک دفعہ بیٹھے تھے تو سرکار نے فرمایا کہ چاہے تمہارا مسلمان بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرو. صحابہ نے کہا مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے یا رسول اللہ، لیکن ظالم کی مدد کرنے میں آخر کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ظالم کی مدد ایسے کرو کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو، یعنی آپس میں باہمی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارے ظاہری اسباب کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ مفوق الاسباب کی بات ہو رہی ہے. خدا را میں پھر کہوں گا، خدا را قرآن کے ساتھ مذاق کرنا، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنا بند کیجیے. لوگ اب گھاس نہیں کھاتے، لوگوں کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. خیر آگے بڑھتے ہیں. اس تناظر کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے نا وہ ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 7. اچھا یہ سورہ محمد وہی ہے ٹھیک ہے جس کے بارے میں پچھلے دنوں کلپ نہیں وائرل ہوا تھا کہ جی 47 نمبر آیت ہے صورت ہے، تو 7 4 11 تو 11ویں ثابت ہو رہی ہے ٹھیک ہے. 26ویں پارے کے اندر ہے تو 6 دونی 12 تو 12ویں بھی ثابت ہو رہی ہے. یہ وہی سورہ محمد ہے ٹھیک ہے. اچھا تو اللہ اس میں فرماتا ہے آیت نمبر 7 میں کہ اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. بندہ تسانی عقلاں ہی سلوٹ ہے بھائی جان، عقلاں کی سلوٹ ہے تسانی. اس کا مطلب ہے کہ تم بن جاؤ بلغوا انی ولو آیا کی تفسیر. اس قرآن کے مطابق وہ جماعت بن جاؤ جو امر بالمعروف کرے و نہی عن المنکر کرے، نیکی کا حکم دے برائی سے روکے. تو تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا اور تم دعوت اور مضبوطی سے کرنے لگو گے، اللہ کا پیغام اور مستحکم ہو کے پھیلانے لگو گے. اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے نہیں، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. افسوس سمجھ نہیں آتی آپ کی ان دلائل کے اوپر ہنسا جائے یا صف ماتم بچھا کر بیٹھ کر رویا جائے، نوحہ کیا جائے آپ کی ذہنیت کے اوپر. خیر اس تناظر کی سب سے آخری آیت جو کہ ابھی پیچھے حماد بھائی اور مفتی مبشر صاحب کا جو مناظرہ ہوا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے یہ آیت پیش کی تھی. یہ آیت ہے سورہ تحریم کی. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، جبریل ان کے مددگار ہیں، نیک ایمان والے مددگار ہیں جو ایک دوسرے کی مدد پر ہیں. اچھا اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں معذرت. اچھا تو وہ اس سے انہوں نے نکالا کہ دیکھو آ رہا ہے اللہ مددگار ہے، جبریل مددگار ہے، ایمان والے مددگار ہیں. یہاں سے تو میں آپ کے ساتھ 2 پوائنٹس پہ ڈسکشن کروں گا. سب سے پہلے یعنی نبی پاک کے مددگار اللہ ہے غیبی طور پہ، کیونکہ یہاں غیب کی بات ہو رہی کیونکہ آپ اس سے غیبی مدد نکال رہے ہو. جبریل علیہ السلام مددگار ہیں غیبی طور پہ نبی پاک کے، اور ایمان والے بھی غیبی طور پہ مددگار ہیں نبی پاک کے. نعوذ باللہ من ذالک، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب میں کسی سے مدد مانگا کرتے تھے اللہ کے سوا. بہتان پر بہتان ڈالو گے تم. جب گمراہی میں دھسو گے نا تو نکلنے کی کوشش نہیں کرو گے بلکہ اسی مٹی کو اپنے منہ پہ مل کے کہو گے دیکھو میں کتنا پیارا لگ رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کی اگر اس لاجک کو لے کے چلا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایمان والوں سے بھی غیبی مدد مانگا کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک تو یہ معاملہ آگے جو کہ بالکل غلط اور صریح جھوٹ ہے. نمبر 2، اگر آپ نیک لوگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو جبریل کو پکارو، جبریل تو پہلے آ رہا ہے. دیکھو نا اللہ ان کا مددگار ہے اور پھر جبریل ان کا مددگار ہے اور پھر نیک ایمان والے ان کے مددگار ہیں. ترتیب تے نہ چھڈو نا میرا ویر، ترتیب تے رہو نا. اب ترتیب کیا ہے کہ بھئی اللہ سے غیب میں مدد مانگنی، پھر جبریل سے غیب میں مدد مانگنی اور اس کے بعد نیک ایمان والوں سے غیب میں مدد مانگنی ہے. تو بتائیے جبریل سے کب غیب میں مدد مانگیں گے؟
کب لوگوں کو یہ عقیدہ سمجھائیں گے کہ بھائی غیب میں جبریل سے مدد مانگنا بھی جائز ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور تیسری بات، اس کا ہم نے چھوڑ دیا، تاثر چھوڑ دیا، شان نزول چھوڑ دیا، تفسیر چھوڑ دی۔ کیوں بھائی؟ ہمارا کیا لینا دینا تفسیر سے؟ ہمارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، ہم اس سے اپنا عقیدہ ثابت کریں۔ اس کی آپ تفسیر پڑھ لیں، چاہے بیان القرآن اٹھائیں، چاہے تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، چاہے تفہیم القرآن اٹھائیں، آپ کو یہ معاملہ سمجھ آ جائے گا میرے بھائی کہ یہ کس تناظر کی آیت ہے اور اس کو کس طرح مینوپولیٹ کر کے اپنے باطل عقائد کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے لیے محض اتنا ہی کہ ہم نے ان کی کچھ آیات، کچھ دلائل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح یہ قرآن حدیث کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آدھی ادھوری آیات پیش کر کے اپنے باطل عقائد کو حق سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کر رہے ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت دے۔ انشاءاللہ اس کی اگلی نشست میں ہم اپنے اس کے اوپر دلائل رکھ کے اس مقدمے کو ختم کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو راسخ فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی الفت ڈالے۔ اللہ ہمیں اہل بیت سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ ہمیں توحید پر چلنے، شرک سے بچنے، سنت پر عمل پیرا ہونے اور بدعات سے اپنا دامن بچانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔